اچھا، سیکنڈ ایئر آگے ہم پڑھیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں۔ پہلے بھی آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام بارہا سنا ہوگا جو بچے ہسٹری پڑھتے ہیں۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی ایک ایسی کمپنی تھی جو انگریزوں نے بنائی تھی کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کے لیے، اور انہوں نے یہاں سے جو خام مال ہوتا تھا بر صغیر میں یا انڈیا میں وہ لے کے جاتے تھے انگلستان، اور انگلستان سے کچھ سامان ادھر لا کے بیچتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ایک کمپنی بنانے کی اجازت لی تھی، اور پھر جب ان کو اجازت مل گئی تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ بنانا شروع کر دیا، یہاں کے بہت سارے لوگوں سے مل کر ساز باز کر کے جو غدار تھے بر صغیر میں، تو وہ پھر حکومت سیاسی طور پر انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بنا لیا، اور حکومت کا بہادر شاہ ظفر کا تختہ الٹ کر انہوں نے سیاسی طور پر قبضہ کر لیا ہندوستان پر۔ یہ آپ نے سیاسی طور پہ پڑھا ہوگا۔ یہاں ہم نے تعلیمی ان کا دیکھنا ہے کہ جب انہوں نے تسلط جما لیا 1857 کی جنگ آزادی میں، جنگ پلاسی میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور پھر اس کو قبضہ کرنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ کمپنی نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ یہ کمپنی اپنے اقتدار کو طویل عرصے تک قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے۔ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ذہنوں کو بدل کر یہ کمپنی زیادہ تر قیام کی خواہاں تھی، یا چاہتی تھی کہ یہاں رہے اور ان کی لوگوں کے ذہنوں کو بھی بدل دے، اور انہوں نے تعلیمی پالیسیاں بنائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو انگریزی پڑھانا شروع، کیونکہ ان کو اپنی حکومت کو چلانے کے لیے کچھ ایسے کرندوں کی ضرورت تھی جو کہ تھوڑا بہت انگریزی پڑھنا لکھنا جانتے ہوں، کلیریکل سٹاف کی ان کو ضرورت تھی، جس کو اس زمانے میں بابو طبقہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم انگریزی جو پڑھا لکھا ہوگا اس کو سرکاری ملازمت ملے گی۔ ہر قسم کے مسلمانوں کے جو تعلیمی ترقی کے دروازے تھے وہ بند کر دیے، تمام قسم کے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے بند کر دیے، اور انہوں نے ذہنی غلام بنانے کے لیے انگریزی کو اہمیت دی، جو کہ آج تک ہم پاکستان بنے ہوئے اتنا عرصہ بھی گزر گیا تو ابھی تک انگریزی کی جو غلامی کا تصور ہے ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ برصغیر کے لوگوں کے ذہنوں کو ہی بدل دینا چاہیے، اور یہ غلامی، ذہنی غلامی لمبے عرصے تک قائم رہ سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ذریعہ تعلیم جو تھا وہ عربی فارسی کو ختم کر کے انہوں نے انگریزی کو ذریعہ تعلیم رائج کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر کی سیاست اور معاشرت پر اپنی گرفت جب مضبوط کر لی، اس کے لیے اس نے ایک نظام تعلیم تشکیل دینے کا منصوبہ بنایا تاکہ ہندوستان کے عوام کو مغربی علوم سے روشناس کرا کر ان کو سیاسی، سماجی اور معاشرتی اور معاشی طور پر ذہنی غلام بنایا جائے۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ جو چارلس گرانٹ تھا وہ آیا تھا مبلغ، وہ بنیادی طور پہ ایک مشنری تھا۔ مشنری کہتے ہیں مبلغ کو، جیسے ہم اپنے تبلیغ کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں، تو وہ مبلغ تھا، عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا۔ اس لیے اس کا مقصد تھا کہ ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے لوگ عیسائی ہونا شروع ہو جائیں۔ تو وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے اس نے کمپنی میں اپنے خرچے پر لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور ان کو مغربی اقدار و روایات سکھانا شروع کر دی، اور پھر اس طرح اپنا قبضہ شو کرنے کے لیے پھر اس نے، ظاہر ہے کہ وہ مبلغ تھا، تو اس نے 1698 میں، یہ پیپر میں بھی آپ کو MCQ آئے گا کہ 1698 میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کی گئی، یعنی جو کمپنی کا جو چارٹر بنایا گیا تھا اس کی تجدید عصر نو کی گئی، اور اس میں یہ خصوصی طور پر اس نے منظور کروائی کہ کمپنی کی ہندوستان میں قائم تمام فیکٹریوں اور تجارتی جہازوں پر عیسائی مبلغین کا تقرر کر دیا جائے۔ یہ تقرر ہو گیا۔ یہ پیپر میں آپ کو شارٹ آنسر میں بھی آئے گا، اور جو ملٹیپل چوائس کے کوشچن ہیں اس میں بھی یہ آئے گا کہ کب یہ جو تھا فیکٹریوں اور تجارتی جہازوں پر عیسائی مبلغین جو تھے وہ کب ان کا تقرر کیا گیا، تو آپ نے 1698 اس کا لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مشرقی تعلیمی ادارے جو تھے
اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر میں یہ کہا گیا، ایک قرارداد منظور کروائی گئی کہ وہ برصغیر میں عیسائیت کی تبلیغ اور عیسائی مذہبی نظریات کے فروغ کے لیے حسب ضرورت تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ بات منظور کروائی کہ وہ ادارے بھی بنائے جائیں۔ اس قرارداد کے تحت کمپنی نے برصغیر میں کافی تعداد میں مشنری اسکول یا مشنری تعلیمی ادارے قائم کیے۔ پھر مسلمانوں کا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ بہت اس بات سے تشویش کی لہر دوڑ گئی مسلمانوں میں کہ انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی کہ اگر انگریز جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے اور مخصوص وہ لباس میں پادری آتے اور مخصوص اپنے وہ جو مذہبی گیت تھے وہ گاتے اور نظریات پیش کرتے، تو ہمارے جو نوجوان بچے یا چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کا اثر قبول کریں گے، تو اس لیے مسلمانوں نے اس کا احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ پھر چارلس گرانٹ کا یہ رول تھا کہ وہ ایک ملازم، جیسے کہ ابھی بتایا میں نے، عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا، لوگ جو تھے وہ غلام بن چکے تھے اس لیے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے، کیونکہ مسلمانوں کو فرق پڑتا تھا کہ وہ ان کی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں کو اور باقی قوموں کو اتنا فرق نہیں پڑا، وہ پہلے عربی اور فارسی پڑھتے تھے، اب وہ انہوں نے انگریزی پڑھنی شروع کر دی، تو اس طرح مسلمانوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ اور یہ چارلس گرانٹ تھا، اس نے اپنی رائے پیش کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہدایت کی کہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے، فارسی اور عربی کو ختم کر دیا جائے اور انگریزی زبان و ادب کو ہندوستان میں کمپنی کے تحت چلنے والے مشنری اسکولوں کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ 1813 سے 1947 تک برطانوی تعلیمی پالیسی میں چارلس گرانٹ کے تصورات عیسائیت کو یعنی جو تصورات عیسائیت کے بارے میں تھے اس کو بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ چارلس گرانٹ کو اسی وجہ سے برصغیر میں موجودہ نظام تعلیم کا بانی کہا جاتا ہے۔